پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے نئے سال کے اہداف اور مستقبل کی اسکلز یا ہنرمندی پر بات کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف تعلیم اور ہنرمندی ہی کافی ہے؟ تو سچی بات تو یہ ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی ورب زدنی علما یا علیم بذات الصدور۔ میں ہوں آپ کا ہیلتھ اینڈ لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل چیلانی۔ آپ کے پاس دنیا کا بہترین ہنر ہو لیکن اگر کوئی اسے جانتا ہی نہ ہو یا آپ کے پاس وہ لوگ ہی نہ ہوں جو آپ کو صحیح راستہ دکھا سکے تو آپ کی ترقی کی رفتار بہت سست ہو جائے گی۔ ویسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 70 سے 50% جابز کبھی ایڈورٹائز ہی نہیں کی جاتی؟ جی بالکل صحیح سنا آپ نے۔ اسے ہڈن جاب مارکیٹ کہتے ہیں۔ یہ جابز اخبار کے اشتہار یا لنکڈ ان کی جاب پوسٹ سے نہیں بھری جاتی بلکہ تعلقات سے بھری جاتی ہیں۔ اگر آپ کی عمر 28 سے 40 سال کے درمیان ہے، آپ کے پاس ڈگری ہے، ہنر ہے، تجربہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بریک نہیں مل رہی تو مسئلہ آپ کی مہارت میں نہیں بلکہ آپ کی مینٹورشپ اور نیٹ ورکنگ میں ہے۔ مستقبل کے سفر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو دو طرح کے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے ہیں مینٹورز اور دوسرے ہیں نیٹ ورکنگ پارٹنرز۔ مینٹور وہ شخص ہیں جو اس راستے پر پہلے چل چکا ہو جس پر آپ چلنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو وہ غلطیاں بتاتا ہے جو اس نے کی تاکہ آپ کا وقت اور توانائی بچ سکے۔ یاد رکھیں، ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی نہ کسی مینٹور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک اچھا مینٹور آپ کے سفر کو برسوں سے مہینوں میں بدل سکتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں سب کچھ کر لوں گا۔ عاجزی کے ساتھ کسی ماہر سے رہنمائی مانگنا آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی ذہانت ہے۔ دوسرے لوگ ہیں آپ کے نیٹ ورک پارٹنرز۔ یہ آپ کے وہ ہم اثر لوگ ہیں جن سے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں۔ نیٹ ورکنگ کا مطلب ہے تعلقات بنانا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کا مطلب ہے چاپلوسی کرنا یا عام زبان میں جیسے سورس لگانا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ نیٹ ورکنگ کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ لوگوں کو فون کر کے کہیں کہ مجھے نوکری دے دو۔ نیٹ ورکنگ کا مطلب ہے مخلصانہ تعلقات بنانا اور لوگوں کی زندگی میں ویلیوز پیدا کرنا، قدر پیدا کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ 2026 میں بھی وہ لوگ زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں جن کا ریفرل مضبوط ہے۔ ایک ریفرل کے ذریعے جاب ملنے کے امکانات عام اپلائی کرنے کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنیاں بھروسہ چاہتی ہیں۔ جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے تو کمپنی کا رسک کم ہو جاتا ہے۔ آپ کی عمر کے اس حصے میں جہاں آپ مڈ لیول یا سینئر مینجمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں آپ کی صرف ڈگری یا ہنر نہیں بلکہ آپ کا اثر و رسوخ بولتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈگری یا ہنر کی کوئی اہمیت نہیں۔ جاب کی مناسبت سے آپ کی قابلیت ہونا لازمی ہے، ورنہ خالی ریفرل سے کام نہیں چلتا۔ ریفرل سے آپ کو صرف دوسرے کے مقابلے میں ایک ترجیح حاصل ہو جاتی ہے۔ جاب تو آپ کو آپ کی قابلیت کے لحاظ سے ہی ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ شروع کہاں سے کریں؟ نیٹ ورکنگ کے 3 اہم ستون ہیں۔ پہلا ستون ہے آپ کا ایگزسٹنگ نیٹ ورک، یعنی آپ کے پرانے کولیگز، یونیورسٹی کے دوست اور عزیز رشتہ دار وغیرہ۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ آپ کس قسم کی جاب ڈھونڈ رہے ہیں؟ شرمائیں مت، انہیں بتائیں کہ آپ کس قسم کی جاب ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کے ہر جان پہچان والے کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کون سی جاب تلاش کر رہے ہیں۔ دوسرا ستون آپ کا ڈیجیٹل نیٹ ورک ہے، مطلب لنکڈ ان اسٹریٹجی۔ آج کے دور میں لنکڈ ان جیسے پلیٹ فارمز آپ کے لیے ایک نعمت ہیں۔ وہاں صرف وقت ضائع نہ کریں بلکہ اپنے شعبے کے لوگوں سے جڑیں۔ انہیں ڈائریکٹ میسج کرنے کے بجائے ان کے کام کو سراہیں اور ان سے سیکھیں۔ ایک چھوٹا سا شکریہ کا میسج یا کسی کے کام پر مثبت تبصرہ آپ کی کامیابی کے لیے وہ دروازے کھول سکتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ نیٹ ورکنگ میں ہمیشہ ویلیو فرسٹ کا اصول اپنائیں۔ سامنے والے سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ میں ان کی زندگی یا کام میں کیا بہتری لا سکتا ہوں۔ شاید کوئی مفید معلومات شیئر کرنا یا کسی کی مدد کرنا۔ جب آپ دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ کچھ مانگنے سے پہلے کچھ دیں۔ Give before you ask۔
جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو لینے کے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ سائنسی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہمارا ماحول ہماری سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد 5 کامیاب اور مثبت لوگ ہیں تو 6 کامیاب انسان آپ ہوں گے۔ اگر آپ کے ارد گرد صرف شکایت کرنے والے لوگ ہیں تو آپ کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جائیں گی۔ اپنی سوشل میڈیا فیڈ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جائزہ لیں۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو بلندی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہی سے اپنا نیٹ ورک بدلنا شروع کر دیں۔ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مینٹور ہے جس نے آپ کی رہنمائی کی، یا آپ کس قسم کے لوگوں سے جڑنا چاہتے ہیں۔ تیسرا ستون ہے انڈسٹری ایونٹس اور سیمینارز وغیرہ۔ وہاں چائے کے وقفے میں ہونے والی 5 منٹ کی گفتگو آپ کو وہ معلومات دے سکتی ہے جو انٹرنیٹ پر کہیں موجود نہیں۔ یاد رکھیں، یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ۔ مطلب یہ کہ آپ کے تعلقات آپ کا کل اثاثہ جات ہے۔ اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ صرف ضرورت پڑنے پر نیٹ ورکنگ کرتے ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پیاس لگنے سے پہلے کنواں کھودو۔ اگر آپ انٹروورٹ ہیں اور تعلقات بنانے میں یا بات چیت کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں تو آپ 3 کام کر سکتے ہیں۔ پہلا، انفارمیٹیو انٹرویوز، یعنی کسی سینئر کو میسج کریں کہ سر میں آپ کے کیریئر کے سفر سے متاثر ہوں، کیا میں آپ کے 10 منٹ لے سکتا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے کہ اس انڈسٹری کے مستقبل کے کیا چیلنجز ہیں۔ لوگ مشورہ دینا پسند کرتے ہیں۔ دوسرا، اپنی ایلیویٹر پچ تیار رکھیں، یعنی 30 سیکنڈ میں یہ بتانا کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا کام ہے فالو اپ۔ کسی سے ملنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر شکریہ کا میسج یا ای میل ضرور بھیجیں۔ یہ آپ کو ایک پروفیشنل انسان ثابت کرتا ہے۔ تو آج ہی اپنے لنکڈ ان پر جائیں، کم از کم 5 ایسے لوگوں کو میسج کریں جن سے آپ نے عرصہ دراز سے بات نہیں کی، یا ان لوگوں کو جو آپ کی پسندیدہ کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، نیٹ ورکنگ راتوں رات رزلٹ نہیں دیتی۔ یہ ایک ایسا بیج ہے جسے آپ آج بوئیں گے تو کل اس کا پھل کھائیں گے۔ خلاصے کے طور پر جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ۔ آپ کے تعلقات آپ کے کل اثاثہ جات ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کے ساتھ کمنٹس بھی ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی نصیب کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔